ناظرین کچھ عام ترین خبریں ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. آپ کو خیبر پختونخوا اسمبلی لے کر جائیں گے. ناظرین وہاں پر جرگہ شروع ہو گیا ہے. بڑی واضح اور دو ٹوک بات چیت اور گفتگو ہو رہی ہے. پھر ناظرین 27ویں آئینی ترمیم لٹک گئی ہے. کس کا انتظار کیا جا رہا ہے اس ترمیم کا ناظرین؟ یہ ظاہر پاکستان کے آئین کا جنازہ ہے. کون آئے گا اور اس جنازے کو پڑھے گا ناظرین؟ یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن سب سے پہلے فل سکرین کے اوپر یہ چلائیں ناظرین. یہ بھارتی میڈیا کی ناظرین ایک سٹوری ہے. آپ یہ جھوٹ دیکھیں. یہ بھارتی میڈیا ناظرین دھرمیندر کے حوالے سے، دھرمیندر جو کہ شعلے فلم کے ہیرو ہیں ناظرین، ان کے حوالے سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. دھرمیندر پاسز اوے ایٹ دا 89، یعنی پورے ایک تسلسل کے ساتھ یہ دکھائیں، یہ تسلسل کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے. اچھا، انڈین میڈیا ناظرین جتنا بھی جھوٹ بول رہے پاکستانی میڈیا کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. پاکستانی میڈیا نے ناظرین اس سے بھی زیادہ جھوٹ بولا ہے. پاکستانی میڈیا نے ناظرین سے جھوٹ نہیں بولا بلکہ پروپیگنڈا کیا. ایک ایسا بدبودار پروپیگنڈا ناظرین جہاں پر پاکستانی عوام کو گمراہ کیا. انہوں نے عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے، پاکستانی آئین کے ساتھ زیادتی کی ہے. اور ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کے چوتھے پلر کے طور پر کہا جاتا تھا کہ میڈیا چوتھا پلر ہے، لیکن یہ میڈیا ناظرین پلر نہیں ہے. یہ میڈیا کچھ اور ہی ہے. یہ بیڑ یا سی ٹیم کے طور پر ناظرین کھیلتا ہے. یا اس کا رول وہ تھا ناظرین جو کہ آپ کو یاد ہوگا، ادھر رؤف حسن کو خسرو نے بلیڈ مار دیے تھے اور پھر خسرے غائب ہو گئے تھے. یہ میڈیا کا ناظرین رول انہی خسروں کی طرح لٹرلی یہ عوام کی گردنوں پر بلیڈ مارتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، پھر گم ہو جاتے ہیں. اب خبر یہ آ رہی ہے ناظرین کہ پاکستان کے میڈیا کو بھی فارغ کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے ان کے اوپر پیسوں کی بوریاں کھولی گئی، بہت زیادہ انہیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا. لیکن شاید میٹلا صاحب کی خبر ہے کہ سما ٹیلی ویژن میں تمام تر جو ملازمین ہیں ان کی 30 سے 35% تنخواہیں کاٹ دی گئی. اس سے پہلے نقطہ ناظرین پلیٹ فارم کے 37 جرنلسٹوں کو فارغ کیا گیا. پھر ڈان اخبار کی جو ڈان نیوز کی جو اردو ویب سائٹ تھی اس کے تمام تر ملازمین کو فارغ کیا گیا. اور یہ وہ چینلز ہیں صبح سے لے کر رات تک ناظرین بہترین قسم کا میک اپ کر کے کرسیوں پر بیٹھ کر ناظرین چھاتیاں اپنی پیٹتے رہتے ہیں کہ جناب ملک میں مہنگائی کم ہو گئی، ملک میں انویسٹمنٹ آ گئی، جینیٹری بیچ آ گیا، ٹرمپ ٹاور بننے والا ہے، پتہ نہیں کیا بننے والا ہے، پتہ نہیں کیا بننے والا ہے. اور اب حقیقت یہ ہے ناظرین کہ یہ خود آپ کو روٹی کھانے کے لیے آپ کو قرض مانگتے ہوئے بیچارے نظر آئیں گے، لٹرلی قرض مانگتے ہوئے نظر آئیں گے. ظاہر ہے ناظرین اوپر سیٹ بیٹھا ہوا یہ مجبور ہیں. لیکن یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ناظرین طلعت حسین صاحب کو بھی فارغ کیا جا رہا ہے، نجم سیٹھی صاحب کو بھی فارغ کیا جا رہا ہے. اور پاکستان کا تمام تر جو پرائم ٹیلی ویژن میڈیا ہے وہ اپنے ملازمین کو بغیر بتائے 30 سے 35% ان کی تنخواہیں میں کٹوتی کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے تنخواہیں. اس میڈیا کے ناظرین بے شمار صحافیوں کا کام یہ لگایا گیا تھا کہ آپ نے عمران خان کی بہنوں کی بے عزتی کرنی ہے، آپ نے انہیں ذلیل کرنا ہے، آپ نے انہیں گالیاں دینی ہیں. صحافیوں کی واحد ذمہ داری یہ تھی کہ ناظرین آپ نے عمران خان کو گالم گلوچ کرنی ہے، آپ نے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو ذلیل کرنا ہے. ان کے حوالے سے بالکل گالم، لٹرلی کئی لوگ تو ایسے تھے جو ناظرین بالکل اپنی زبان ہی کھلی چھوڑ دی تھی انہوں نے. لیکن اب وہی ناظرین ایک ڈائن ظاہر ہے جب پلٹ کر آتی ہے تو پھر کچھ نہیں بچتا. یہاں پر ناظرین جیدہ جاوید چودھری صاحب محترم نہیں بچے. یہاں پر ناظرین خبریں آ رہی ہیں طلعت حسین صاحب نہیں بچ رہے. یہاں پر ناظرین کامران خان صاحب کا نقطہ نہیں بچا، تو پھر باقی نقطے کیا بچیں گے؟ پھر ناظرین مطلب یہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کو اب جیسے تیسے جیسے بھی کر لیں یہ چیزیں نہیں بچیں گی اور یہ چیزیں کبھی بھی نہیں چلیں گی. یہ ناظرین دنیا کی تاریخ بتاتی ہے، یہ قدرت کا قانون بتاتا ہے کہ زور زبردستی بدماشی جھوٹ بے ایمانی یہ چل ہی نہیں سکتی. خبر پختونخوا اسمبلی لے کر چلتے ہیں ناظرین. وہاں پر قبائلی عمائدین جمع ہو گئے ہیں، وہاں پر تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ناظرین وہاں پر پہنچ گئے، بلکہ جرگہ شروع ہو گیا. اور یہ ہسٹورک ہے، یہ تاریخی ہے. یہ خبر پختونخوا کے ناظرین امن و امان کے حوالے سے سب سے بڑی گیدرنگ ہے، سب سے بڑی پنچایت ہے جو وہاں پر لگنے والی ہے. وہاں پر ناظرین ایک انکشاف کیا ہے جنید اکبر صاحب نے، اور یہ بہت خوفناک ہے، اور یہ پاکستان کے سابق آرمی چیف کے حوالے سے اور ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے ہے. یہ سن لیں آپ. جب سارے پاکستان میں انڈسٹری لگ رہی تھی تو بدقسمتی یہ ہے کہ کے پی کے میں ہم جہادی بھرتی کر رہے تھے، اور یہ ریاستی پالیسی تھی، کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں تھا. پھر جب دوبارہ یہاں پر طالبان کو دوبارہ بسانے کی جو خواہش تھی یا کوشش تھی، یہ بھی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں تھا. میں اس میں کافی لوگ تھے. جب ہمیں ان کیمرہ بریفنگ دیا جاتا تھا تو اس میں اس ٹائم کا آرمی چیف اور ڈی جی آئی سائی آتا تھا، اور وہ ہمیں بتاتا تھا کہ افغانستان یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ بٹکے ہوئے لوگ ہیں، ہم اس کو واپس لائیں گے. میں کچھ آپ کو ناظرین ویژولز دکھانا چاہتا ہوں. یہ دکھائیں جی. سراج الحق صاحب وہاں پر پہنچے. جس طریقے سے ناظرین استقبال کیا گیا ہے بالکل روایات کے مطابق ایک ریڈ کارپیٹ استقبال کیا جا رہا ہے، انہیں سلوٹ کیا جا رہا ہے، تصویریں بنائی جا رہی ہیں، گلے لگایا جا رہا ہے. بڑا خوبصورت ناظرین وہاں پر منظر ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ سب کو ویلکم کیا جا رہا ہے، سب کی بالکل ایک مہمان نوازی کی جا رہی ہے. وہ ویژولز بھی دکھائیں جی ساتھ ساتھ جہاں پر حامد میر صاحب ناظرین پہنچے ہیں. حامد میر صاحب کو بھی باقاعدہ سے ویلکم کیا. تو یہ بالکل سامنے بورڈ لگا ہوا ایک بڑا جرگے کا. پھر ناظرین قبائلی عمائدین پہنچ رہے ہیں، وہاں کے جو وائز مین ہیں ناظرین جن کا دھائیوں کا تجربہ ہے، حالات کو دیکھ رہے ہیں، وہ پہنچ رہے ہیں، جرنلسٹ پہنچ رہے ہیں، صحافی پہنچ رہے ہیں. ناظرین سہیل خان آفریدی صاحب نے گفتگو کی ہے. یہ گفتگو ناظرین جرگے میں ابھی تک نہیں کی انہوں نے،
لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کیا، انہوں نے کہا بھائی باہر نکلتے ہیں تو ڈرون سٹرائک ہو جاتی ہے، نہیں باہر نکلتے ہیں تو بم دھماکہ ہو جاتا ہے، گھروں کے اندر ہوتے ہیں تو ڈرون سٹرائک ہو جاتی ہے، بند کمروں کے فیصلے اب ہم نہیں مانیں گے. یہ سنوائیں جی سہیل خان آفریدی کو. بند کمروں کے فیصلے امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں. وہاں پر ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، وہاں پر سپورٹس میں بھی ٹیلنٹ ہیں، وہاں تعلیم میں بھی ٹیلنٹ ہے، وہاں پر باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں، ان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لیکن مواقع کی کمی ہے. کیونکہ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آئی ڈی بلاسٹ ہو جاتی ہے، ہم گھر میں رہتے ہیں تو ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں تو خودکش ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں ہم 20 سال سے دیکھ رہے ہیں. لیکن میرے خیبر پختونخوا کی عوام، جو صرف میرا صوبہ نہیں ہے، میرے لوگ نہیں ہیں، آپ سب کے لوگ ہیں. ناظرین یہاں پر جو بات چیت ہو رہی ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی کھل کر باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہی ہیں. بابر سلیم سباتی صاحب جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے سپیکر ہیں، انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر یہ کہا کہ جناب یہ جو جنگیں ہوتی ہیں، یہ جو ملٹری آپریشن ہوتے ہیں، ان کے بعد ہمیں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. یعنی صرف باجوڑ میں وہ بتا رہے ہیں کہ 2.5 ارب روپے لگ چکے ہمارے، 2.5 ارب روپے. یہ بھی سن لیں آپ. اتنے جو ہم ملیٹنٹس کہتے ہیں، جتنے ہم ملیٹنٹس مارے گئے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمارے سویلینز شہید ہو گئے، اس سے کہیں زیادہ میری پولیس کے اور میرے فوج کے جوان بچے انتہائی خوبصورت، انتہائی دلیر، وہ شہید ہو گئے. تو یہ بحیثیت قوم، اور اس تمام پروسیس پہ خیبر پختونخوا کا بہت بڑا پیسہ انویسٹ ہو رہا ہے. ابھی میں ایک آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں، یہ جو ہم نے باجوڑ میں جو لوکل ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے، ایک طرف ناظرین جعلی ترمیم کی جا رہی ہے اسمبلی کے اندر، اور دوسری طرف ناظرین خیبر پختونخوا کے اندر یہ عوامی جلگہ، عوامی اجتماع، سب سے بڑا عوامی اجتماع وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. اچھا وہاں پر جو بھی آپ دیکھیں گے، میں دیکھ رہا تھا شفیق جان صاحب فرما رہے ہیں کہ بھائی بند کمروں کے فیصلے نہیں کریں گے. اب جو بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ کو ہمارے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ہم آپ کو پالیسی دیں گے. لہٰذا وہ ٹی او آرز دینے والے ہیں، وہ ایک پالیسی گائیڈ لائن دینے والے ہیں. یہی گفتگو سہیل خان آفریدی بھی کر رہا ہے. ظاہر ہے سب کو اندازہ ہے ناظرین دہشت گرد اسلام آباد تک پہنچ چکے ہیں. آپ کے 2 CM ہیں ناظرین، یہ انتہائی ولنریبل ہیں. مریم نواز صاحبہ باہر نکل ہی نہیں سکتی، پنجاب میں کہیں پر بھی نہیں جا سکتی. اور سہیل خان آفریدی ناظرین دہشت گردی کی وجہ سے نشانے پر ہے. باہر تو جا رہا ہے، وہ گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، وہ BRT جس طرح سے آپ نے دیکھا تھا، وہ باہر بسز کی طرف جا رہا ہے، وہ اسٹوڈنٹ سے جا کر ملتا ہے، وہ ملاقاتیں تو کر رہا ہے. لیکن 2 آپ کے CMs ولنریبل ہیں. کل خدا نہ خاصہ اللہ معاف کرے ناظرین، ہمارے 500 بچے ولنریبل ہو گئے تھے. وانا جو جنوبی وزیرستان میں وانا کیڈٹ کالج کے اندر دہشت گرد گھس گئے، اور 500 بچے اسلام آباد ناظرین ادھر G11 کچہری میں آ کر 13 لوگوں کو بندے نے شہید کر دیا، دہشت گرد نے شہید کر دیا. تانے بانے افغانستان سے مر رہے ہیں. اب ناظرین اس کے اوپر میں آپ کو اسد قیصر صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ مختصراً سنوانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب آج یہاں پر ہم کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. یہ سن لیں آپ. دیکھیں آج یہ ساری خیبر پختونخوا کی جتنی بھی سیاسی زعماء ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا مشران ہیں، سب کو اس لیے اکٹھا کیا گیا ہے کہ ہماری سیاست سے بالاتر ہمارے لیے امن ہے، اور امن کے اوپر ہم سب کو جو ہے نا اکٹھا ہونا پڑے گا. اور یہ الحمدللہ بہت خوش آئند بات ہے کہ آج تمام سیاسی پارٹیاں بشمول اپوزیشن، حکومت اور وہ جو پارلیمان سے باہر بھی ہے، سب جو ہے نا یہاں تشریف لا رہے ہیں. ہم نے ایک قومی پالیسی دینی ہے کہ ہم بہت تنگ ہو گئے، ہم مزید جو ہے نا یہ بدامنی اور یہ دھماکے یہ برداشت نہیں کر سکتے. ہم جو ہے نا اپنی وفاقی حکومت سے بھی مطالبہ کریں گے، جو ہماری سفارشات ہیں اس کے سامنے رکھیں گے. اب ناظرین سہیل خان آفریدی ناظرین یہ اپنے آپ میں ایک برانڈ ہے. میں لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا زیادہ عوام کو کسی کے ساتھ گلو ہوئے، عوام کو کسی کے ساتھ جڑے ہوئے آج تک ہم نے نہیں دیکھا. وہ ایک پولیس والا ناظرین سہیل خان آفریدی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ سہیل خان آفریدی جو ہی بیٹھا اس نے ایسے کر کے اسے جفی مار دی. لٹرلی خیبر پختونخوا میں آپ کسی بھی بندے سے جائیں ناظرین، کسی بھی ریڈی والے سے پوچھیں سہیل خان آفریدی کو، میں خود ہوں سہیل خان آفریدی، میں خود CM ہوں، میں خود CM خیبر پختونخوا. بلکہ یہ ویڈیو دکھائیں جی، جب ایک جاتے ہیں سہیل خان آفریدی اسکول میں تو کس طریقے سے ناظرین بچے ان کے ساتھ گل مل جاتے ہیں. بلکہ اسد طور صاحب کا کمنٹ بھی یہاں پر سنوائیں. اسد طور صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جس طریقے سے سہیل خان آفریدی کو خود کو کنڈکٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ انبلیویبل ہے. اسد طور صاحب کا کلپ سنوائیں. لوگوں کے درمیان جس طرح لوگ دیوانہ وار ان کے ارد گرد بھاگ رہے تھے، میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ہیرو بنا دیا ہے. ناظرین اب جو خبر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں لٹرلی میں یہ دونوں کانوں کو ناظرین ہاتھ لگا کر یہ دیکھیں، اللہ ایسی موت نہ دے، اور اللہ معاف کرے ناظرین، اللہ ایسی اولاد بھی نہ دے.
عرفان صدیقی صاحب چلیں آپ کے میرے بے شمار اختلافات ہیں، انہوں نے بہت جھوٹ بولا، اتنا جھوٹ بولا کہ جھوٹ کی انتہا کر دی، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ ناظرین بخشش کرنے والا، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، اللہ کی ذات رحم کرنے والی ہے۔ لیکن ناظرین ان کی موت کو ان کے بچوں کے ذریعے چھپایا گیا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اعزاز سید صاحب کہہ رہے ہیں، یہ اللہ ایسی، یہ اعزاز سید صاحب کو آپ سنیں ناظرین۔ جو عرفان صدیقی صاحب ہیں وہ وفات پا گئے ہیں۔ میں نے کہا جی کیسی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وفات پا گئے اور ہمیں یہ بات کہنے سے روکا جا رہا ہے، آپ نا یہ خبر دے دیں۔ میں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ میری ان کے بچے سے اتفاق سے بات ہوئی کہ میں نے کہا جی کیونکہ آپ کو پتا ہے میں چھٹی کے بعد آیا تھا کل، تو میں نے ان سے پوچھا خرید وغیرہ پوچھی، انہوں نے کہا جی والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ آکسیجن کے اوپر ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا جی وہ میری ان کے بچے سے بات ہوئی آگے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کی فیملی ان کے گھر والوں کو یا جس کو بھی خصوصی طور پہ یا ڈاکٹرز کو کہا گیا ہے کہ آپ اناؤنس نہ کریں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا وہ اس لیے کہ اگر یہ اناؤنس ہو جائے گا تو سینٹ میں جو 27ویں آئینی ترمیم ہے وہ پیش بھی نہیں ہو سکے گی اور اس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہوگی، جو عمل جاری ہے وہ رک جائے گا۔ اور عرفان صدیقی ساری زندگی نواز شریف صاحب کی تقریریں لکھتے رہے، ساری زندگی ناظرین پالیسی پارٹی کا جو ڈرافٹ ہوتا تھا یہ بناتے تھے، ڈری نہ ساتھ، نہ شہباز صاحب گئے، نہ نواز شریف صاحب گئے، میرے خیال میں حمزہ صاحب بھی میں نے نہیں دیکھے، کوئی بھی بندہ نہیں گیا ناظرین ان کے جنازے میں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اب چلے گئے تو چلے گئے، لیکن ان کی موت کے بارے میں بھی خبر نہیں باید دینی، چونکہ ہماری ترمیم رک جائے گی، ہم جو ترمیم کرنے جا رہے ہیں ترمیم رک جائے گی۔ سمینہ پاشا صاحبہ لکھتی ہیں شریفوں کا کاسا لیسی میں گوبر کا حلوہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، دیگر افراد بھی عبرت پکڑے، آپ کی اوقات اتنی بھی نہ ہوگی کہ ایک دن اجلاس ملتوی ہو یا پھر تکلف دعوت ختم کر، یعنی کم از کم جو روٹی شوٹی آپ کھا رہے تھے وہی ختم کر لیتے، وہ بھی نہیں ہوا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو شریفوں کے جو آگے پیچھے لوگ ہیں یہ گوبر کو حلوہ ثابت کرنے کی لٹرلی کوشش، اور ٹھیک بات کر رہی ہیں، یعنی بھائی آپ کو کوئی شرم ہونی چاہیے، بھائی کھڑے ہو جائیں اس کے لیے، اس کی قربانیاں ہیں پارٹی کے لیے، جمہوریت کے لیے تو کیا قربانیاں بہرحال جو بھی ہیں، پی ٹی آئی کو کم از کم آپ کے کہنے پر وہ بندہ جھوٹ بولتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ناظرین ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اب ایک مرنے والے کے اوپر ناظرین ایسی بات چیت نہیں ہونی چاہیے، لیکن عبرت پکڑنی چاہیے ہم سب کو، اور جھوٹ سے ناظرین اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا ناظرین، جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ ترمیم لٹک گئی ہے، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جناب 27ویں آئینی ترمیم کے اندر مزید کچھ ترامیم کی جائیں گی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان، یعنی جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے یہ بھی ساتھ لگانا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان یہ بھی ساتھ لگانا ہے، یہ اس کو بچانے کی آخری کوششیں کی جا رہی ہیں، اس وقت اسلام آباد میں جاری ہیں۔ تاحیات اس اسنا پر بھی تھوڑی اگر مگر مزید شروع ہو گئی ہے، تو جو ترمیم ہے ناظرین اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ مزید ترامیم کی جا رہی ہیں، مزید ابھی چیزوں کی نوک پلک ٹھیک کی جا رہی ہے، مزید چیزوں کو ریفائن کیا جا رہا ہے، مزید انہیں ایک آرڈر میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ خبریں بھی ناظرین آ رہی ہیں کہ جناب شاید آرٹیکل 6 کے اندر جو سنگین غداری والا آرٹیکل ہے ناظرین اس کے اندر بھی کچھ ایک چیزیں چینج کی جائیں، کچھ ایک چیزیں ایمنڈ کی جائیں۔ بہرحال ڈیولپنگ سٹوری ہے ناظرین، اس کی جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔